All you have to do is basically look into کہ آپ کا مارکیٹنگ بجٹ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ایک اسمال پروڈکٹ کے لیے یو مسٹ ہیو سفیشینٹ فنڈس کہ اس کو آپ 100,000 لوگوں تک کوشش کریں ڈیلی بیس پہ آپ کا میسج پہنچے، اور وہ اس کو پہنچانے کے لیے پھر آپ کو اسی طرح کے فنڈز ریکوائر ہوں گے. تو لک انٹو اٹ اینڈ تھنک آف اٹ ویری ویری کیئرفلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. جدھر بھی آپ ہیں، جس کنٹری میں، جس جگہ پہ بھی ہیں، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویری ویل اینڈ مائی پریئرس فار آل دی ہیپینس اینڈ فردر سکسیس ٹو یو اینڈ آل یور لوڈ ونس. Today my topic is again something very unique that I hope would add lots of value in the life of those who are planning to start a new business یا جنہوں نے کوئی اسٹارٹ بزنس کیے ہوئے ہیں یا جو ایک پلاننگ کی سٹیج پہ ہیں اس وقت، ان کے لیے یہ ایک ٹاپک ہے کہ وائی ڈو اسمال بزنسز فیل، کہ چھوٹے کاروبار جو ہوتے ہیں وہ فیل کیوں ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں بعض اوقات یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پروڈکٹ بہت اچھی ہوتی ہے، آئیڈیا جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ٹینجیبل پروڈکٹس ہو سکتی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، اور انٹینجیبل ہو سکتی ہے جیسے کوئی سافٹ ویئر پروڈکٹس ہو سکتی ہیں، سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، سم تھنگ ٹوٹلی یونیک، لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور اس کی اچھا وہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل جو آپ دیکھ سکتے ہیں یا جو پروڈکٹ دیکھ نہیں سکتے، ایک سروس ہوتی ہے، تو اس کو آپ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں لیکن وہ فیل ہو جاتی ہے. آپ کو وہ ٹارگیٹ آڈینس نہیں ملتے، کسٹمرز جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے آپ کو. فیزیبلٹی جو آپ نے بنائی ہوتی ہے وہ انفارمیشن اس میں جو بھی ہوتی ہے وہ ایکسٹراپولیٹڈ ہوتی ہے کہ وہ ایک ریلائبل انفارمیشن نہیں ہوتی. آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی ایکسپرٹ کے ساتھ، اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، فائنانس مینیجر کے ساتھ بیٹھیں گے، تو وہ آپ کو بتاتے جائیں گے اور آپ اس کو دیکھ کے سنتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے. تو ان ریالٹی اس میں ویٹ نہیں ہوتا کہ وہ جس طرح اس کو آپ کو لینا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہوتی. کہ فار ایگزامپل آپ بیٹھے لاہور میں ہیں یا اسلام آباد میں یا فیصل آباد میں یا جنگ میں ہیں، اس انوائرمنٹ میں آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو بزنس پلان آپ کے پاس آ گیا وہ ایک اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا جو کسی نے میں بھی لندن میں کیا تھا یا نیو یارک میں کیا تھا یا لاس اینجلس میں کیا تھا یا سین فرانسسکو میں کیا تھا، فرینکفرٹ میں کیا تھا. تو اب وہ وہاں کا پک کر کے وہ فینسی لگے گا، سلائڈس بھی بڑی اچھی ہوں گی، کلر اسکیم بھی بہت اچھی ہوگی، دیکھنے میں پیپر پہ بڑی اچھی پریزنٹیشن ہوگی. بٹ ایک انوائرمنٹ جس میں آپ بزنس کر رہے ہیں وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو وہ ایک جو ایک بگیسٹ مسٹیک ہوتی ہے کہ آپ اپنے لوکل کلچر کو، لوکل ویلیوز کو نہیں دیکھتے کہ ویدر اٹ فٹس انٹو لوکل انوائرمنٹ اور ناٹ. اچھا، اب شروع سے ہی آپ پلان اگر کر لیں گے کہ ویل آئی ایم گونا ورک فار انٹرنیشنل مارکیٹس، اٹ از ویری گڈ، یہ ایک بیسٹ وے ہوتا ہے بزنس کی گروتھ کے لیے، لیکن آپ کو یہ شروع سے ہی ڈیفائن کرنا ہوتا ہے پریسائزلی کہ ویدر یو آر لوکنگ انٹو گلوبل مارکیٹس یا لوکل مارکیٹس. اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، تو پھر تو بڑا اچھا ہے کہ آپ گلوبل مارکیٹس کو ٹارگیٹ کریں. اور اگر آپ کوئی اور پروڈکٹس ہیں، آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل پروڈکٹس ہیں جو یا کنٹینٹ رائٹنگ کی ایکسپرٹیز آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں جو کہ لوکل انوائرمنٹ میں فٹ ہوتا ہو. تو ڈسکس ہم یہ کریں گے ابھی کہ کیوں آپ کے یہ جو اسمال بزنسز ہیں پاکستان جیسے کنٹری میں، انڈیا جیسے کنٹری میں، بنگلہ دیش، سری لنکا، سب کانٹیننٹل اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز کو لینے کے فیل کیوں ہو جاتے ہیں. دس از واٹ وی آر لوکنگ انٹو اٹ. تو اس میں سب سے پہلا جو میں نے دیکھا ہے ود مائی اون ایکسپیرئنس، یا جو جتنے میرے اسٹوڈنٹ
یا فرینڈس جنہوں نے بھی بزنسز کیے اور وہ نہیں آگے موو کر سکیں. کسی کی لائف 6 months ہے, کسی کی لائف 1 year ہے, کسی کی لائف 2 years ہے, اور اس کے بعد دے couldn't move it. اس کی ایک ریزن جو ہے بگیسٹ کہ فیزیبلٹی جب بنائی اس میں انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا کرنٹ انوائرمنٹ کو, ایک ٹارگیٹ مارکیٹ کو جس کو ٹارگیٹ کر رہے تھے اس کو اچھی طرح نہیں دیکھا گیا. تو فائنینشیل کانسٹینٹ آنے شروع ہو گئے. فائنینشیل کانسٹینٹ آنے کی وجہ سے پھر وہ بزنسز کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا. تو سب سے امپورٹنٹ اور ویری کرٹیکل پوائنٹ جو ہوتا ہے کہ لیک آف فنڈنگ جو ہے, کہ ایک آپ نے اچھی طرح کیلکولیٹ نہیں کیا کہ کتنے فنڈز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اس کا رول آف تھم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لیٹ سے 100,000 کی ضرورت ہے تو آپ اس میں ایٹ لیسٹ 25% 30% ایکسٹرا رکھیں ٹو ڈیل ود انپریڈکٹیبل سچویشنس. تو یہ اس کا ایک ہوتا ہے کہ لیک آف فنڈنگ جو ہے وہ ایک میجر کاز ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم اسمال بزنسز جو کہ آؤٹ آف بزنس ہو جاتے ہیں رائٹ اوے. سیکنڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیم کے لوگ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں. 2 مہینے کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ پرافٹ تو نہیں آ رہا, ابھی تک بزنس نہیں چل رہا. 3 مہینے کے بعد جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اٹ ٹیکس ٹائم ٹو موو فارورڈ. یہ کوئی بڑا کوئک فکس نہیں ہوتا, اس کا اوور نائٹ رزلٹ نہیں ملتے آپ کو اس کے لیے ایک بڑی پیشنس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. جن پروجیکٹس کو بھی آپ دیکھتے ہیں بڑا سکسیزفل, اگر آپ کوکا کولا کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ریڈ اٹ کہ کتنا ٹائم لگا ان کو اور کتنے عرصے کے بعد وہ مارکیٹ میں سکسیزفلی اپنی پروڈکٹس کو لانے میں کامیاب ہو گئے. تو میکڈونلڈ کی اسٹڈی کریں, آپ دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگا ان کو پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لا کے سکسیزفلی لانچ کر کے کسٹمر کے ہارٹ کو ون کرنے کے لیے. تو ٹیم کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ٹیم کی آپ کی جو ہے ٹیم میں لائک مائنڈیڈنیس ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹیم میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ اٹ مے ٹیک, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 2 سال لگیں گے پروڈکٹ کو مارکیٹ تک پہنچانے میں یا 1 سال لگے گا, تو آپ ایوری باڈی کیپ ان مائنڈ کہ اٹس ناٹ 1 year, اٹ از اباؤٹ 18 months. تو آپ تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا رکھتے ہیں شروع سے ہی تاکہ چیزیں کمفرٹیبلی سکسیزفلی مارکیٹ میں لانچ ہو جائیں. تو انفراسٹرکچر بڑا میٹر کرتا ہے. جس پروجیکٹ کو آپ لانچ کر رہے ہیں اس کا انفراسٹرکچر, آپ کے پاس پراپر انفراسٹرکچر ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, بزنس ماڈل آپ کا جو ہے وہ ڈز ناٹ فٹ انٹو دا لوکل مارکیٹس, جس مارکیٹ کو آپ سرو کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ بھی اٹس گونا لیڈ ٹو آ ڈیزاسٹر. فار ایگزامپل اگر آپ ریٹیل کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور ریٹیل کے پروجیکٹ میں انفراسٹرکچر آپ کا ریٹیل والا نہیں ہے, ریٹیل کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ لوکیشن آپ کی کون سی ہے. تو اف دس از ناٹ لکڈ انٹو ویری کیئرفلی تو دیٹس گونا لیڈ ٹو اے ٹوٹل ڈیزاسٹر. تو یہ ایک میجر ریزن ہوتی ہے آپ کی کہ فالٹی انفراسٹرکچر ہے. بزنس کا ماڈل جو تھا وہ ویل ڈیفائنڈ نہیں تھا, آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ پروز اینڈ کونز اس کے کیا ہو سکتے ہیں, کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. آپ نے اس کا ایک سوٹ انالیسس جو ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں بنایا, اور وہ سوٹ انالیسس جو تھا وہ چونکہ آپ نے نہیں بنایا تو اس وجہ سے آپ کو نہیں پتا کہ پاسبل تھریٹس کون سے ہیں, اپرچونیٹیز کون سی ہیں. تو یہ دیٹس گونا لیڈ ٹو اے ٹوٹل ڈیزاسٹر آپ کے اس بزنس کے لیے. پھر اس کے بعد ایک ایکسٹریملی امپورٹنٹ میٹر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو کس طرح لوگوں تک لے کے جائیں گے. اب میں ایک اگر مارکیٹ میں بیٹھا ہوں اور کسی کو میں نے آفس بڑا اچھا بنا لیا, پروڈکٹ میرے پاس بہت اچھی ہیں, اور لوگوں کو نہیں پتا اگر کہ میں کیا بیچ رہا ہوں بیٹھا, تو پھر کیا آپ اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ گونا گیٹ دی ریکوائرڈ نمبر آف کسٹمرس ان دی اسپیسیفائڈ ٹائم. تو ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ میکسیمم انویسٹ کریں آن یور مارکیٹنگ, کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ہر ایک کے کان تک پہنچنی چاہیے, ہر ایک کی آنکھ تک پہنچنی چاہیے. ہر جس نیبرہڈ میں آپ رہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ ایوری باڈی مسٹ نو ان دا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. اب آج کل تو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, تو بڑے لیس بجٹ کے ساتھ آپ اپنی پروڈکٹ کو لوکل مارکیٹس میں لے جا سکتے ہیں, لیکن اس میں کنسسٹنسی بڑی ضروری ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ایک دفعہ آپ نے فیس بک پہ بوسٹ لگا دیا اور آپ کو ریکوائرڈ رزلٹ مل جائیں گے, تو اٹس ناٹ گونا ہیپن. ایکسپیکٹ ڈیلیڈ ریزلٹ اگر آپ اس طرح چلیں گے. تو آل یو ہیو ٹو ڈو از بیسیکلی لک انٹو کہ آپ کا مارکیٹنگ بجٹ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے,
کہ ایک اسمال پروڈکٹ کے لیے یو مسٹ ہیو سفیشینٹ فنڈس کہ اس کو آپ 100,000 لوگوں تک کوشش کریں ڈیلی بیس پہ آپ کا میسج پہنچے، اور وہ اس کو پہنچانے کے لیے پھر آپ کو اسی طرح کے فنڈز ریکوائر ہوں گے. تو لک انٹو اٹ اینڈ تھنک آف اٹ ویری ویری کیئرفلی ٹو انشیور کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ شروع سے سکسیزفل ہو جاتا ہے. ود دس